چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ چلیں تشیع کے اور شیعوں کے وجود میں آنے کے سلسلے میں علماء اور مورخین کے نظریات بیان کر رہے تھے۔ ٹھیک، ابھی تک دو نظریہ گزر چکا ہے، یہ تیسرا نظریہ یہاں سے ایک شخصیت ہے تاریخ کی عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا جس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور ضخیم موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتفاق سے شیعوں کی طرف سے بھی لکھی گئی ہیں اور اہل سنت کی طرف سے کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں اور ان کا مقصد لکھنے والوں کا یہ تھا کہ اس شخصیت کو شیعہ کا بنیان گزار بتایا جائے، یہ دکھایا جائے کہ تشیع جو وجود میں آئے، شیعہ جو وجود میں آئے ہیں اس کا بنیان گزار یہ ہے۔ اس کی تبلیغ کی وجہ سے، اس کے نظریات اور اس کے عقائد کی اثر سے لوگ شیعہ بنے اور شیعہ وجود میں آئے، اور شیعہ کی طرف سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ دفاع کے طور پہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا جس کی طرف تشیع کی نسبت دی جاتی ہے، یہ اصلاً جو ہے کوئی ایسا اس نام کا شخص کوئی تاریخ میں گزرا ہی نہیں ہے، اور اگر گزرا بھی ہے تو اس کا تشیع سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک گمراہ انسان تھا۔ عثمان کے زمانے میں یہ ایک یہودی تھا، کیا تھا؟ یہودی تھا، عثمان کے زمانے میں ایمان لے آیا ہے۔ تشیع کو ذلت کی اور حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے اور مذہب تشیع کا مذاق بنانے کے لیے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے تشیع کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے کہ یہ ایک گمراہ انسان کا بنایا ہوا مسلک اور مذہب ہے۔ جو مذہب ایک گمراہ انسان کے نظریات اور عقائد سے کے ذریعے بنا ہو، اس مذہب کو، اس مکتب کی کیا اوقات ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ساری پول کھول دی ہے ہمارے علماء نے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن سبا۔ چلیں دیکھتے ہیں، یہ ایک تیسرا نظریہ ہے شیعوں کے تشکیل پانے اور تشیع کے وجود میں آنے کے سلسلے میں۔ عبداللہ ابن سبا پائے گزار شیعہ۔ عبداللہ ابن سبا شیعت کا، تشیع کا پائے گزار کہا جاتا ہے، بنیاد گزار جس کو کہا جاتا ہے، بنیاد ڈالنے والا۔ پایا کہتے ہیں ستون کو، کھمبے کو، بنیاد کو، پائے گزار یعنی بنیاد ڈالنے والا۔ نظریہ دیگری کی در مورد پیدائش شیعہ ارائے شدے، کہ ایک دوسرا نظریہ جو شیعوں کے وجود میں آنے کے سلسلے میں پیش کیا گیا ہے این است کے، وہ نظریہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ را فردی بنام عبداللہ ابن سبا در زمان خلافت عثمان بے وجود آورده است، کہ شیعہ مذہب کو ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے عثمان کے دور خلافت میں وجود میں لایا ہے۔ عثمان کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص نے شیعوں کو وجود بخشا ہے، اس کی وجہ سے شیعہ وجود میں آئے۔ در این درس ابتدا بنقل اقوالی بھی پردازیم، یہ کس کا نظریہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہے؟ سب سے پہلے اس درس میں نقل اقوال کریں گے، جو اقوال اس سلسلے میں ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے شیعوں کو وجود بخشا ہے، ان کے اقوال کو نقل کریں گے،
اور پھر عبداللہ ابن سبا کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، کس طریقے سے وہ اسلام لے آیا یہ بتائیں گے، اس کے عقائد کیا تھے، اس کے نظریات کیا تھے، تبلیغ کا طریقہ اس کا کیا تھا، کس طریقے سے مذہب شیعہ اس کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کریں گے۔ اس کے بعد سند تاریخی کی بررسی کریں گے اور شیعہ اور سنی علماء کے نظریات، ان کے اقوال کو ہم بیان کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے آگے چل کر کے، ٹھیک۔ لہذا سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں مورخین اور علماء نے جو باتیں کہی ہیں، جو اقوال پیش کیے ہیں، اس کو یہاں پہ ذکر کریں گے۔ عبداللہ ابن سبا معروف بے ابن امۃ السودا، عبداللہ ابن سبا کی جو مشہور تھا ابن امۃ السودا کے نام سے، ابن یعنی بیٹا، اما یعنی کنیز، سودا یعنی کالی، ایک کالی کنیز کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں ایک کنیز تھی سیاہ رنگ کی، افریقہ وغیرہ کی، یہ اس کا بیٹا تھا، اسی لیے اس کو ابن امۃ السودا بھی کہا جاتا تھا۔ عبداللہ ابن سبا کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابن امۃ السودا، پسر کنیز سیاہ، کالی کنیز کا لڑکا۔ یہ فرد یہودی الاصل و از اہالی شہر صنعاء در یمن یا حیرے یا حمیر، کہہ رہے کہ یہ شخص جو ہے اصل میں یہودی تھا۔ عبداللہ ابن سبا اصل میں کیا ہے؟ یہودی تھا اور شہر صنعاء کا رہنے والا تھا جو یمن میں ہے۔ یمن میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے صنعاء، یہ وہاں کا رہنے والا تھا، یا ہیرا یا ہمیرا، اختلاف ہے اس کے وطن کے بارے میں، اس کی ذاتگاہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ کسی نے کہا ہے کہ یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا، کسی نے کہا کہ ہیرا کا رہنے والا تھا، کسی نے کہا حمیر کا رہنے والا تھا، بنا بر اختلاف قول نویسندگان، لکھنے والوں نے الگ الگ قول لکھا ہے، مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، یہ الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ در زمان خلیفہ سوم اسلام آور، یمن کے شہر، ہاں ظاہراً کہہ رہے کہ تیسرے خلیفہ عثمان کے زمانے اور اس کے دور حکومت میں یہ شخص اسلام لے آیا، وَأَزْهَمٌ ابتدا عقائد خاص سے خود را درمیان امت اسلامی تبلیغ کر، اور جیسے ہی اسلام لے آیا فوراً آغاز میں ہی اپنے خاص عقائد اور اپنے خاص نظریات کی امت مسلمہ کے درمیان تبلیغ کرنے لگا، مبلغ بھی بن گیا۔ اس کے خاص عقائد اور خاص نظریات تھے کہ جن عقائد اور جن نظریات کو امت مسلمہ کے درمیان بیان کرتا تھا، ٹھیک۔ او بقصد گمراہ کردن مسلمین بے شہرہ مختلف اسلامی الشام و کوفہ بصرے گرفتے تا آسیائے صغیر و ایران و مصر و بخشہائی از افریقہ مسافرت کرد۔ یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلامی جو شہر ہیں جیسے شام ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، یہاں تک کہ ایشیا یعنی ہمارے ہندوستان کے علاقے یا ایران، مصر اور افریقہ کے کچھ شہروں کی جانب اس نے سفر کیا ہے۔ ایک جگہ نہیں رہتا تھا، ایک جگہ قیام کر کے، ایک جگہ ساکن ہو کر کے اپنے عقائد کی ترویج اور اس کی تبلیغ نہیں کر رہا تھا، بلکہ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، جہاں جہاں مسلمان شہر تھے، وہاں وہاں جا کر کے یہ اپنے خاص عقائد کو بیان کرتا تھا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔
با تسلط و تبحری کی در فن خطاب داشت بزودی بسیاری از مردم را به دور خود جمع کرد. کہہ رہے کہ فن خطابت میں بڑا ماہر تھا، اپنے زمانے کا بہترین خطیب تھا، عمدۃ الذاکرین تھا، شہنشاہ خطابت تھا اپنے زمانے کا. کہہ رہے فن خطابت میں ماہر ہونے کی وجہ سے، استاد ہونے کی وجہ سے بہت جلدی اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، لوگوں کو اپنی طرف جذب کر لیا، لوگ اس کی تبلیغ کے زیر اثر آ گئے. اور اتفاق سے جو لوگ اس کی تبلیغ کے زیر اثر آئے، جن لوگوں پر اس کے نظریات کا، اس کے عقائد کا اثر ہوا، اس میں بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں. بڑے بڑے صحابیوں نے چاہے عبداللہ ابن سبا کی خطابت سن کر کے، اس کے عقائد نظریات سن کر کے متاثر ہو گئے اور اس کے گرویدہ ہو گئے. کون کون؟ اس میں صحابہ اور تابعین. صحابہ کہا جاتا ہے جن لوگوں نے رسول خدا کو دیکھا ہے، ٹھیک، اور تابعین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو صحابہ کے بعد کے، یعنی جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہے وہ ہے صحابی، اور جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا ہے وہ ہے تابعین. تو یہ عبداللہ ابن سبا نے اصحاب پیغمبر اور تابعین کو اپنی خطابت سے کیا ہے اپنا گرویدہ بنا لیا، ایک ٹولی بنا لی، ایک جماعت بنا لی، جس میں جناب ابو ذر، عمار، محمد ابن حذیفہ، مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، صعصع ابن سوحان، عبد الرحمن ابن عدیس، یہ بڑے بڑے نام ہیں. ہاں، اتفاق سے وہ افراد کہ جنہیں زمانے پیغمبر میں شیعہ امیر المومنین کہا جاتا تھا، انہی کا نام یہاں گنوایا گیا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن پر عبداللہ ابن سبا کی خطابت کا اور تبلیغ کا اثر ہوا، اور جن لوگوں نے عبداللہ ابن سبا کو اپنا پیر اور مرشد سمجھا. سمجھ رہے ہیں؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ وہی متعصب تاریخ لکھنے والا احمد امین. اس کی کتاب ہے پرتو اسلام. اب یہاں سے بریکٹ میں جو ہے یہ اندر یہ پورا ایڈریس دیا ہوا ہے، جو بات اوپر بیان کی ہے ٹھیک، وہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ احمد امین پرتو اسلام، محمد رشید رضا السنہ والشیعہ، الگ الگ مسئلہ. احمد امین نے پرتو اسلام میں، محمد رشید رضا نے السنہ والشیعہ میں، گابریل آگے اس میں جو ہے تھوڑا سا وہ ہے اندر گیا ہوا ہے، تو کیا لکھا ہے نہیں پتا، کسی مستشرق کا نام ہے. شہسوار اسلام میں ترجمہ کاظم عمادی. ابو الحسن اشعری نے مقالات الاسلامیین میں، الوردی نے وعاظ السلاطین میں. تمام مورخین کے کتابیں لکھنے والوں کے نام اور کتابوں کے نام ہیں. ان کتابوں میں اور ان لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے. ٹھیک، اب یہ تو آپ نے جان لیا کہ عبداللہ ابن سبا کون تھا. ٹھیک، اس کے نظریات کیا تھے، عقائد کیا تھے، کن عقائد کی ترویج کر رہا تھا، امت مسلمہ کے بیچ کس طریقے کے نظریات، کس طریقے کے عقائد بیان کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا. اب یہاں سے یہ آئے گا عبداللہ ابن سبا درمیان مسلمین سے موضوع را منتشر کرد. کہہ رہے عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کے درمیان 3 موضوع کو منتشر کیا، 3 موضوع کی تبلیغ کی، 3 چیزیں پھیلائیں کہ قبل از او کسی بے آنہا معتقد نہ بود. کہ عبداللہ ابن سبا سے پہلے جس کا کوئی بھی معتقد نہیں تھا، عبداللہ ابن سبا سے پہلے جسے کوئی نہیں مانتا تھا، جس عقیدے کا
کوئی معتقد نہیں تھا. پہلی بات اولین کی او اولین کسی بود کہ گفت پیامبر اکرم علی علیہ السلام را وسیع و امام قرار داده است. عجب. کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات، پہلا عقیدہ اور پہلا نظریہ کہ جو عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کے درمیان پیش کیا ہے اور اس سے پہلے جس نظریے کا کوئی قائل نہیں تھا، وہ کیا ہے؟ یہ کہ عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا وسیع جانشین اور امام معین اور مقرر کیا ہے. ٹھیک، یہ پہلی بات تھی. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی. یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے علی کو اپنا وسیع اور اپنا امام منتخب کیا ہے. یہ پہلا عقیدہ ہے، پہلی رائے ہے اس کی. دوم ان کے اولین کسی بود کی معتقد بود، کیا لکھا ہے آگے؟ برجعت محمد و علی شود. دوسرا عقیدہ کہ یہ پہلا شخص ہے کہ جو نبی کریم اور امیر المومنین علیہ السلام کی رجعت کا عقیدہ پیش کیا ہے. رجعت جانتے ہیں، رجعت یعنی امام عصر کے ظہور کے بعد وقتی طور کے لیے کچھ مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنا اور دوبارہ دنیا میں لانا، یہ رجعت. تو رسول خدا اور امیر المومنین ان دو شخصیتوں کی رجعت کا عقیدہ عبداللہ ابن سبا نے پیش کیا. اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی. سوم ان کے میں گفت علی کشتے نشدے و ہمیشہ زندہ است و در درون ابرہا سکونت دارت و راز صدائے او برق تازیان اوست. یہ بات پہ تیسرا عقیدہ اور تیسرا نظریہ عبداللہ ابن سبا کا یہ تھا، وہ اس بات کا قائل تھا، کہتا تھا کہ امیر المومنین قتل نہیں ہوئے ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، وہ زندہ ہیں، منتہا زمین پر نہیں ہیں. ان کی سکونت، ان کا قیام گاہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر، بادلوں کے بیچ میں رہتے ہیں، بادلوں کے بیچ میں رہتے ہیں. بجلی کی کڑک ان کی آواز ہے اور خود بجلی ان کا تازیانہ ہے. جو بجلی کڑکتی ہے رعد و برق جس کو کہا جاتا ہے، گھنگرج، یہ گرج جو ہے یہ علی کا لہجہ ہے. گرج جو ہے یہ علی کا لہجہ ہے، علی کی آواز ہے، اور بجلی علی کا تازیانہ ہے. آگے کیا ہے؟ پڑھنا جلدی جلدی. ویک کیا؟ ایک جزء الہی در وجود او قرار داد. خدا کا ایک حصہ علی کے اندر ہے، یعنی علی کی خدائی میں شریک ہیں. گویا روزگاری برمی گردد و زمین را پر از عدل و داد می کند. اور کہتا تھا کہ ایک دن علی واپس آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ تین خاص نظریات اور عقیدے عبداللہ ابن سبا کے تھے جو مسلمانوں کے درمیان یہ پیش کرتا تھا. اور یہ تینوں وہ نظریات اور وہ عقائد ہیں کہ عبداللہ ابن سبا سے پہلے جن عقائد اور جن نظریات کو کسی نے بیان نہیں کیا. ابن سبا بے ہر جا می رفت تعلیم غلط قدرہ نشر می داد و می گفت من از کسی کی برجعت مسیح معتقدہ سورجت محمد را قبول نہ دارا تعجب میں کنا. عبداللہ ابن سبا جہاں بھی جاتا تھا اپنی غلط تعلیم کو، اپنی غلط باتوں کو ان کے درمیان نشر کرتا تھا، پھیلاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ جو شخص عیسیٰ ابن مریم کی رجعت کا معتقد ہے، قائل ہے،
اور پیغمبر اسلام کی رجعت کا قائل نہیں ہے، مجھے اس پر تعجب ہے. مجھے ایسے شخص پر تعجب ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے رجعت کا تو قائل ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رجعت کا قائل نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کرتا. خدا ہزار پیغمبر داشت، ہر پیغمبری وسیع داشت، علی ہم وسیع محمد. کہہ رہے کہ خدا کے ہزاروں نبی تھے، ہزاروں پیغمبر تھے، اور جتنے خدا کی طرف سے نبی اور پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کا ایک جانشین، ان کا ایک وسیع ہوتا تھا. پیغمبر اسلام کے بھی جانشین اور وسیع ہیں، اور وہ ہے امیر المومنین. او عقائدی را کی دربار علی ابراز می داشت قبل از آن کی اسلام بے آورد، یعنی زمانی کی یہودی بود نسبت به موسیٰ و یوشع ابن نون بیان می کر. کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں اسلام لانے کے بعد جو نظریات بیان کرتا تھا، یہ سارے نظریات اسلام لانے سے پہلے، یعنی جب یہودی تھا تو حضرت موسیٰ اور ان کے جانشین یوشع ابن نون کے بارے میں کرتا تھا. یعنی عبداللہ ابن سبا جب یہودی تھا تو جو باتیں حضرت موسیٰ اور ان کے جانشین یوشع ابن نون کے بارے میں وہ کرتا تھا، جو عقائد جو نظریات رکھتا تھا، وہی ایمان لانے کے بعد علی کے بارے میں رکھتا تھا. سمجھ میں آئی بات یہ؟ ہاں، عقیدہ نہیں بدلا ہے، جن کے سلسلے میں عقیدہ رکھتا تھا وہ بدل گئے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہودی تھا مسلمان ہو گیا ہے، یہودی تھا تو موسیٰ اور ان کے جانشین کے بارے میں یہ باتیں کرتا تھا کہ زندہ ہے، اب میں رہتے ہیں، اور یہ تمام باتیں. اور اب اسلام لے آیا ہے تو علی کے بارے میں سوچ ہی غلط ہے. ہاں، اب اس کا یہ مکمل ایڈریس ہے کہ کہاں سے یہ تمام باتیں لی گئی ہیں، کن کتابوں میں، کن مورخین اور کن مؤلفین نے لکھی ہیں. یہاں تک ٹھیک.